ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ شام کو گستارو کے آدمی ہمیں لینے آ گئے اور ہم دونوں ان کے ساتھ چل پڑے۔ ہمیں تیاریاں ہی کیا کرنی تھیں۔ اشتار کے جسم پر چیتے کی کھال کا بوسیدہ لباس تھا۔ میں بھی چیتے ہی کی کھال کا ایک چھوٹا سا لباس پہنے ہوئے تھا۔ یہ لباس ہم دونوں نے خود تیار کیے تھے، لیکن کافی پرانے تھے اور آبادی میں رہنے کے لیے ہمیں نئے لباس کی ضرورت تھی۔ تاہم ہم گستارو کے بہت بڑے مکان میں داخل ہو گئے۔ یہ مکان بھی لکڑی کا تھا، لیکن بہت نفاست سے بنایا گیا تھا۔ ایک بہت بڑے چوبی دروازے سے ہم اندر داخل ہوئے تو بے شمار قہقہے ابل پڑے۔ اندر کا منظر رنگین تھا۔ تقریباً 9 فٹ چوڑی اور 20-25 فٹ لمبی مضبوط لکڑی کی بھدی میز پڑی ہوئی تھی، جس کے دونوں طرف کرسیاں بھی تھیں۔ میز پر انواع و اقسام کے پھل، بھنے ہوئے پرندے اور بھنی ہوئی جانوروں کی رانیں رکھی ہوئی تھیں۔ جگہ جگہ لکڑی کے ڈول رکھے تھے جن میں رنگین شراب بھری ہوئی تھی۔ سینگ کے کٹے ہوئے ٹکڑے بہت سے لوگوں کے ہاتھوں میں تھے جن سے وہ شراب پی رہے تھے۔ خوبصورت لڑکیاں ان کی آغوش میں تھیں جن کے ساتھ وہ خوش فعلیاں کر رہے تھے۔ میں ٹھٹکا، پھر آگے بڑھ گیا۔ ہنستے ہوئے لوگ ایک دم ساکت ہو گئے۔ ان کی نگاہیں میرے اور اشتار کے اوپر تھیں۔ چند ساعت وہ ہمیں گھورتے رہے، پھر ایک بوڑھا آدمی ہنس پڑا اور اس کے بعد بے شمار قہقہے۔ لیکن میں نروس نہیں ہوا۔ میں بھی کرسیوں کی طرف بڑھ گیا اور پھر میں نے ایک کرسی اشتار کے لیے کھینچی اور دوسری اپنے لیے۔ ہم دونوں بھی بیٹھ گئے۔ میں نے ایک بھنی ہوئی ران اٹھائی اور اسے دانتوں سے ادھیڑنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اشتار کو بھی اشارہ کیا، لیکن وہ اس ماحول سے گھبرائی ہوئی تھی۔ میں البتہ ان وحشیوں میں اجنبی نہیں رہنا چاہتا تھا، اور حقیقت میں میری اس بے تکلفی نے اور کھانے کے انداز نے وحشی انسانوں کو مرعوب کر لیا تھا اور ان کی توجہ میری طرف سے ہٹ گئی۔ اچانک سکوت چھا گیا۔ دروازے سے ایک اور آدمی داخل ہوا تھا۔ یہ کافی قوی ہیکل تھا۔ اس کے سر پر کسی جانور کے سینگ لگے ہوئے تھے، ماتھے پر کسی رنگین چیز کا نشان تھا اور اس کی ایک آنکھ پر کپڑا چڑھا ہوا تھا۔ دہاڑنے والا گستارو، کسی نے آواز لگائی اور گستارو اچھل کر کھانے کی میز پر چڑھ گیا۔ اس کے پیروں میں پتلے چمڑے کے جوتے تھے اور اس کے پتلے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ پھر اس نے گوشت کی پلیٹ میں پاؤں رکھا اور آگے بڑھا۔ کھانے کی چیزوں پر چلتا ہوا وہ آگے بڑھتا رہا اور میز کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ گیا۔ لوگ اس کی روندی ہوئی چیزوں کو اٹھا کر کھا رہے تھے۔ اس مغرور انسان کی یہ بات مجھے سمجھ نہ آئی، لیکن ایک ران جو میرے ہاتھ میں تھی میں اسے ادھیڑتا رہا۔ اشتار البتہ نفرت سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ ایکایک سینگ والے گستارو کی نگاہ میرے اوپر رک گئی اور وہ اپنی اکلوتی آنکھ سے مجھے گھورنے لگا اور پھر جھک کر میرے ہاتھ سے ران چھین لی۔ میں نے تعرض نہیں کیا کیونکہ گوشت کی ران اب گوشت نہیں، صرف ہڈی رہ گئی تھی۔ میں نے اس پر بھی توجہ نہیں دی اور بے نیازی سے منہ صاف کرنے لگا۔ کون ہو؟ اس نے انتہائی سرد آواز میں پوچھا۔ مہمان، قیدی، جو دل چاہے سمجھ لو، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور وہ چونک پڑا۔ اوہ مہمان، بستی میں آنے والے اجنبی، تم وہی ہو؟ میں نے تمہیں بلایا تھا۔ ہاں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، عیش کرو، میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، تمہارے جسم کا رنگ سنہرا کیوں ہے؟ وہ کود کر میز سے نیچے اتر گیا، پھر اس نے ایک کرسی گھسیٹی اور بیٹھ گیا۔ اس نے پشت پر ایک ہاتھ اٹھایا اور ایک آدمی نے بھنے ہوئے تیتر اور شراب کا بڑا جار اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے ڈونگے سے جار سے شراب نکال کر سینگ میں انڈیلی اپنے ہونٹوں کی طرف لے گیا، پھر میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور سینگ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اس کی دوستی قبول کر لی اور اس کے ہاتھ سے سینگ لے لیا۔ دوسرے لمحے میں نے ساری شراب حلق میں انڈیل لی۔
وہ دوسرے سینگ میں شراب پی رہا تھا۔ پھر اس نے اشارہ کیا اور دوسرا جار میرے سامنے رکھ دیا گیا۔ ابھی تک وہ اشتار کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا، لیکن شراب پیتے ہوئے اس نے اشتار کی طرف دیکھا اور پھر اپنی کرسی سے اٹھ کر تھوڑا سا جھکا۔ خاتون، اس نے گردن خم کی اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا، تمہاری ماں ہے؟ کیا؟ میں چونک پڑا اور اشتار کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ نہیں، تم اسے میری بیوی سمجھ لو، میں نے کہا۔ بیوی؟ اس بار اس کے چونکنے کی باری تھی، لیکن اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتا، اچانک 4 آدمی اچھلتے کودتے اندر داخل ہو گئے۔ وہ اونچی اونچی چھلانگیں لگا رہے تھے اور انہوں نے عجیب قسم کے رنگین کپڑے پہنے ہوئے تھے جو موسیقی خیز تھے۔ ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے گول برتن تھے جن پر کسی جانور کی کھال منڈی ہوئی تھی، اور وہ خوب زور زور سے انہیں بجا رہے تھے۔ پورے ہال میں افراتفری پھیل گئی۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح سارے ہال میں چکراتے پھر رہے تھے۔ پھر اچانک وہ کونوں میں کھڑے ہو گئے اور ایک رقاصہ برآمد ہوئی۔ نوجوان اور حسین رقاصہ جس کا قد 6 فٹ سے کم نہ تھا۔ لباس کی شکل میں اس نے باریک باریک کپڑے کی پٹیاں باندھی ہوئی تھیں، لیکن طوفانی رقص میں وہ پٹیاں اس کے جسم کے پوشیدہ حصوں کو ڈھکنے میں ناکام تھیں۔ بڑے حسین جسم کی مالک اور بڑی خوبصورت اور شوق عورت تھی۔ خاص طور پر اس کی پھرتی ناقابل دید تھی۔ وہ بجلی کی طرح پورے ہال میں ناچتی پھر رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ طویل عرصے کے بعد ایک جوان اور حسین شکل نظر آئی تھی، ورنہ اشتار کے علاوہ اب تو کوئی عورت یاد نہیں رہی تھی۔ کانا سردار بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے رقص میں سستی آ گئی اور سازوں کا رنگ بھی بدل گیا۔ اب رقاصہ دھیمے دھیمے ناچ رہی تھی۔ وہ میز کے قریب آئی اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے اٹکھیلیاں کرنے لگی۔ لوگ قہقہے لگا رہے تھے، اس پر آوازیں کس رہے تھے۔ رقص کرتے کرتے وہ میز کے سامنے بھی آئی، میری طرف دیکھی اور اس کے چہرے کی شوخی ایک دم رخصت ہو گئی۔ اس کا رقص مدھم پڑ گیا، لیکن اچانک اس نے لہر لی اور پھر میری گود میں آ گری۔ دوسرا ہاتھ اس نے میرے سینے پر پھیرا اور پھر آہستہ سے بولی، اے سنہری چٹان، اے سونے کے دیس کے شہزادے، پھر وہ مچلی۔ دونوں جملے اس نے گانے کے انداز میں کہے تھے۔ وہ میری گود میں تھرک رہی تھی۔ سازوں کی دھن بھی بدل گئی اور وہ اس کے گانے اور رقص سے ہم آہنگ ہو گئے۔ اے دلوں کو قابو میں کر لینے والے، تیرا سینہ جیسے سونے کی سل، اس پر سر رکھ کر سو جانے کو دل چاہے۔ کس دیس کا اجنبی ہے تو، کہاں سے آیا ہے؟ وہ میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر جھکی، لیکن اسی وقت اچانک اشتار نے ایک ہڈی اٹھائی اور پوری قوت سے رقاصہ کی پشت پر ماری۔ رقاصہ کی دل خراش چیخ گونجی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ اشتار نے زخمی شیرنی کی مانند اس پر چھلانگ لگائی اور اس سے قبل کہ لوگ اسے روکیں، اس نے ہڈی کے لگاتار وار کر کے رقاصہ کے ٹکڑے اڑا دیے۔ رقاصہ کا چہرہ گوشت اور خون کا لوتھڑا نظر آ رہا تھا۔ اس کا نچلا جسم تڑپ رہا تھا اور اس کے جسم سے اشتار کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا تھا۔ تمام لوگ کھڑے ہو گئے۔ میں سکتے کے عالم میں تھا۔ اشتار کی درندگی سے میں پہلے بھی واقف تھا، لیکن اس وقت مجھے اس حرکت کا گمان بھی نہیں تھا۔ میں خود اسے روک نہ سکا۔ بہت سے لوگوں نے خنجر نکال لیے۔ رقاصہ دم توڑ چکی تھی اور ہال میں سکوت طاری تھا۔ تب میری نگاہ گستارو پر پڑی۔ وہ اکلوتی آنکھ سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اشتار کی طرف دیکھا اور مجھے اشتار سے نفرت محسوس ہوئی۔ اس نے جو کچھ کیا تھا وہ انتہا تھی۔ وہ میری بیوی ہے اور بوڑھی ہو چکی ہے، میں نے گستارو سے کہا، اور میرے الفاظ اشتار نے بھی سن لیے۔ وہ مجھے گھورتی رہی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، اور پھر اچانک اس نے ایک خوفناک چیخ ماری اور لوگوں کے ہجوم پر حملہ آور ہو گئی۔ اس نے ان میں سے کئی کو زخمی کر دیا۔ تب ایک آدمی نے اپنا خنجر اس کے پہلو میں اتار دیا اور پھر بہت سے لوگوں نے پے در پے وار کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے۔ میں نے کسی کے کام میں مداخلت نہیں کی۔ میں اشتار کے اس حشر سے متفق تھا، اور یقیناً اشتار نے میرے الفاظ سے میری نفرت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ اس نے یہی سوچ کر ان پر حملہ کیا تھا کہ وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیں۔ کانا گستارو اب بھی مجھے اسی انداز میں گھور رہا تھا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور میں نے آہستہ لہجے میں اس سے کہا، وہ میری بیوی تھی، بوڑھی بیوی، اور خوبصورت لڑکیوں کے مقابلے میں احساس کمتری کا شکار تھی۔ تب گستارو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔
اس نے مسکراتے ہوئے شراب سینگ میں بھری اور میری طرف بڑھا دی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے سینگ لے کر اونچا کیا اور پھر اس کی شراب حلق میں انڈیل لی۔ دونوں لاشوں کو یہاں سے ہٹا دو، اجنبی دوست ہے، زندہ دل ہے، اس نے چیخ کر اپنے آدمیوں سے کہا، اور یہ سردار کا حکم تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ کدورت دھو لی جائے، قاتل کو سزا مل گئی، اب کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ لاشیں ہٹا دی گئیں۔ میں نے سامنے رکھا شراب کا جار اٹھا لیا اور اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر منہ سے لگا لیا۔ سردار نے مجھے دلچسپی سے دیکھا اور جب جار خالی ہو گیا تو میں نے اسے میز پر رکھ دیا۔ سردار کی آنکھ میں تحسین کے آثار تھے۔ قہقہے اسی طرح جاری ہو گئے۔ وحشیوں کے لیے یہ بھی ایک دلچسپ حادثہ تھا جس سے لطف اندوز ہونے کے بعد وہ اسے بھول گئے۔ کافی دیر تک یہ ہنگامہ جاری رہا اور پھر بدمست لوگ جنون کی حدود میں داخل ہو گئے۔ شرمناک مناظر ابھر آئے، لیکن سردار کنٹرول میں تھا۔ اس کی توجہ کسی لڑکی پر نہ تھی اور پھر وہ میری طرف جھک کر بولا، کیا تم مجھ سے گفتگو کرنا پسند کرو گے؟ ضرور گستارو، میں نے جواب دیا اور وہ اٹھ گیا۔ پھر وہ میرے ساتھ اس ہال سے نکل کر ایک دوسرے کمرے میں پہنچ گیا۔ یہ کمرہ بھی اس دور کے لحاظ سے نفیس تھا۔ لکڑی کی پلیٹوں میں تازہ پھل اور شراب کے جار رکھے ہوئے تھے۔ کرسیاں تھیں جس پر عمدہ گدے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے ایک گدے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کمرے کی روشنی ناکافی سمجھ کر کچھ اور شمعدان روشن کر دیے۔ شاید اس طرح وہ میرے چہرے کے تاثرات سے باخبر رہنا چاہتا تھا۔ مجھے حیرت ہے وہ تمہاری بیوی تھی، حالانکہ تمہاری اور اس کی عمر میں بہت فرق تھا۔ تمہیں بوڑھی بیوی کیوں پسند آئی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہر کس و ناکس کو اپنے بارے میں تفصیل بتانے کی چنداں ضرورت نہ تھی، اور پھر اس سردار پر کوئی اثر بھی نہیں ڈالنا چاہتا تھا کیونکہ یہ بے مقصد تھا۔ اس لیے میں نے اسے کوئی بات نہ بتائی اور ٹالنے کی غرض سے بولا، بس سردار گستارو، وہ ایک محبت کرنے والی عورت تھی اور طویل عرصے سے میرے ساتھ تھی، لیکن اسے شدت سے تمہاری جوانی اپنے بڑھاپے کا احساس تھا، اس لیے وہ رقاصہ کی حرکت سے دل برداشتہ ہو گئی۔ یہی بات ہے، میں نے جواب دیا۔ مجھے تمہاری تنہائی کا افسوس ہے، لیکن تم پسند کرو گے تو تنہا نہ رہو گے۔ یہاں بہت سی لڑکیاں تمہاری پذیرائی کریں گی۔ یوں بھی تم غیر معمولی انسان ہو۔ تمہارا سنہرا رنگ سب کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ کیا یہ رنگ مصنوعی ہے؟ میں مسکرا دیا۔ سردار گستارو یقیناً چالاک تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے مطلب پر آ رہا تھا، لہٰذا میں نے کہا، شکریہ سردار گستارو، ابھی چند روز میں سوگ مناؤں گا، کیونکہ بہرحال وہ پرانی ساتھی تھی۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو تم سے کہہ دوں گا۔ رنگ مصنوعی نہیں ہے۔ کیا تمہارے دیس کے باشندے اسی رنگ کے ہوتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میرا کوئی دیس نہیں ہے سردار، میں دنیا گرد ہوں۔ یہاں آیا ہوں، کہیں اور چلا جاؤں گا۔ کہاں جاؤ گے؟ کوئی تعین نہیں۔ ادھر سے گزرتے ہوئے تمہاری بستی کے مکانات دیکھے، طویل عرصے کے بعد انسان نظر آئے تھے، اس لیے اس طرف چلا آیا، ورنہ تو جنگلوں میں زندگی گزر رہی تھی۔ اگر میں کہوں کہ میں نے تمہاری اس بات کو درست نہیں سمجھا تو یقیناً تمہیں افسوس ہوگا۔ سردار نے انگور کا ایک خوشہ اٹھاتے ہوئے کہا اور پھلوں کی پلیٹ میری طرف سرکا دی۔ نہیں، مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ میں تم سے گفتگو کر کے تمہیں مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا، میں نے جواب دیا۔ تب مجھے سچ سچ بتا دو، یوحنا نے تمہیں کون سے مشن پر بھیجا ہے؟ میرے دوست، میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، میرے کانوں میں اس سے قبل بھی یوحنا کا نام آ چکا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ ابھی تک یہی سمجھ رہے ہو کہ میں کسی کا نمائندہ یا جاسوس ہوں۔ میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو میری نگرانی کرتے ہیں۔ تو غور سے سنو اور یقین کر سکتے ہو تو یقین کر لو گستارو کہ میں کسی یوحنا کو نہیں جانتا۔ میں ایک آزاد منش ہوں اور بعض حالات میں تم لوگوں سے مختلف ہوں۔ میرے جسم میں بے پناہ طاقت ہے۔ یہ سمجھ لو کہ انسانوں کے لیے میں ناقابل تسخیر ہوں، اور یوحنا یا کوئی اور مجھے اپنا اعلی کار نہیں بنا سکتا۔ میں نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، اور اس کا تجزیہ تم خود کرو گے۔ میری طرف سے آزادی ہے۔ تمہاری کسی بھی کوشش پر مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ سردار گستارو حیرت سے میری باتیں سن رہا تھا، پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، ممکن ہے تم درست کہہ رہے ہو۔ میں تمہاری بات پر یقین کر بھی لوں تو اس سے کچھ نہ ہوگا، کیونکہ معاہدے کے تحت میں سی سارا کو جواب دہ ہوں۔
اور تمہارے بارے میں صحیح فیصلہ سیسارا ہی کرے گا۔ مجھے ہر شخص کا فیصلہ منظور ہوگا، میں نے کہا۔ اپنے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں، اور اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ سیسارا کون ہے، یوحنا کون ہے؟ اگر مناسب سمجھو تو مجھے بتا دو۔ تمہاری شخصیت میں ایک انوکھی کشش ہے، کچھ مخصوص قسم کے انسان میری پسند ہے، اور تم ان میں سے ایک ہو، اس لیے میں تمہاری دوستی قبول کرتا ہوں، اور دوست بنانے کے بعد میں تمہیں اس بارے میں بتانا برا نہیں سمجھا۔ یہ بستی مجرموں کی بستی ہے، یوں سمجھ لو کہ اس علاقے کا شہنشاہ یوحنا ہے، جو بڑے بڑے آباد شہروں میں رہتا ہے اور وہیں اس کی حکومت ہے، لیکن سمندروں پر ہمارا قبضہ ہے، اور خشکی کے کچھ علاقے بھی ہمارے پاس ہیں۔ ہم نے ان علاقوں کو یوحنا کی فوجوں کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ یوحنا نے کئی بار کوشش کی کہ ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دے، لیکن اسے نقصان اٹھا کر واپس لوٹنا پڑا، اور پھر اسے ان کوششوں کی جو قیمت ادا کرنی پڑی تھی وہ اس قدر تھی کہ اس کی کمر ٹوٹ گئی۔ ہم نے سمندروں کو اس کے لیے جہنم بنا دیا، اس کے تجارتی جہاز لوٹ لیے اور ان کے مسافروں کو سمندر میں غرق کر دیا۔ تب سے ہماری اور اس کی شدید دشمنی چلی آ رہی ہے، اور وہ مسلسل کوشش میں مصروف رہتا ہے کہ کسی طرح سے ہمیں شکست دے کر ہمارا زور توڑ دے۔ اور اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ ہم کون ہیں۔ بحری قزاق، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا خیال درست ہے۔ ہماری اپنی حکومت ہے، ہماری کئی بستیاں ہیں جہاں ذیلی حکمران متعین ہیں۔ ہم سب کا سربراہ سیسارا ہے، میں بھی ان ذیلی حکمران میں سے ایک ہوں۔ خوب، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ لحیم شہیم انسان بہرحال ایک اچھا دوست تھا، اور میں نے اس کی دوستی قبول کر لی تھی۔ میں سیسارا کو تمہاری طرف سے مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا، تاہم میرے دوست، اگر وہ تمہارے بارے میں کوئی غلط فیصلہ کرے گا تو اس پر میں مجبور ہوں گا۔ میں ہر فیصلہ قبول کر لوں گا، تم فکر مت کرو۔ ویسے تمہاری دشمنی صرف یوحنا سے ہے یا دوسرے سمندری جہاز بھی تمہاری چیرہ دستیوں سے محفوظ نہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہم سمندری لٹیرے ہیں، اور لوٹنے والی ہر چیز لوٹ لیتے ہیں۔ ہم بستیوں پر حملہ کر کے انسانوں کو پکڑتے ہیں اور انہیں منڈیوں میں جا کر فروخت کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم ساحلی بستیوں کو بھی لوٹ لیتے ہیں۔ اس طرح سمجھ لو ہمارا پیشہ یہی ہے، اس نے بتایا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ تو میں سمجھ لوں کہ تم مجھ سے تعاون کرو گے اور سیسارا کے آنے تک یہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہیں کرو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں نے کہا، اور وہ مسکرانے لگا۔ پھر میں نے اس سے اجازت لی اور اس نے اپنے 2 آدمیوں کو آواز دی، میرے معزز دوست کو احترام کے ساتھ ان کے مکان تک چھوڑ آؤ، اور ان دونوں نے گردن جھکا دی۔ تنہا مکان میں مجھے اشتار یاد آئی اور میں اس کے خیال میں ڈوب گیا۔ اشتار، جس نے اپنی زندگی کے بہترین سال مجھے دیے تھے، لیکن وہ بڑھاپا برداشت نہ کر سکی، اور میں بھی بوڑھا ہو جاتا تو اسے کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ چاہے پوری دنیا اسے بوڑھی کہتی، لیکن میں جوان تھا، اور اسے احساس تھا کہ عورتیں میری طرف متوجہ ہوتی ہیں اور بوڑھے اس کی طرف، یہاں تک کہ گستاروں نے اسے میری ماں سمجھا تھا۔ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے پروفیسر، صرف اپنی نسائیت کی توہین نہیں۔ چنانچہ رقاصہ کی وارفتگی نے اسے دیوانہ کر دیا، اور وہ جذبات سے مغلوب ہو کر اس پر چڑھ دوڑی، بالآخر موت کا شکار ہو گئی۔ لیکن پروفیسر، تم ضرور سوچو گے کہ میرا کردار اس وقت کیا رہا۔ کیا میں خود ان سے جان چھڑانے کا خواہش مند تھا؟ غور کرو گے پروفیسر، تو میری اس وقت کی سرد مہری میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں اس وقت سے اس وقت تک اشتار کا مخلص تھا جب وہ مجھے ملی تھی، اور جب وہ ہلاک ہوئی، میرے جیسے انسان کے لیے پوری زندگی ایک لڑکی کے نام لکھ دینا ممکن نہیں تھا۔ لیکن اشتار کے بڑھاپے کو میں کیسے ٹال سکتا تھا؟ وہ جوان رہنا چاہتی تھی، اور یہ میرے لیے مشکل تھا۔ جب اشتار نے ان لوگوں پر حملہ کیا تو اس کے ذہن میں بھی یہی خیال تھا کہ جواب میں وہ لوگ اسے ہلاک کر دیں گے۔ اس کی موت کی خواہش تھی، میں نے پوری ہونے دی۔ بہرحال تنہا مکان میں نے بہت کچھ سوچا۔ اشتار کی موجودگی میں میرا تعلق میرے دوست ستاروں سے قطعی منقطع ہو گیا تھا۔ مجھے مستقبل کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ کچھ دن سکون اطمینان سے گزاروں گا، اور اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ یہ سیسارا کیا شے ہے۔ یوحنا کا خیال بھی تھا،
نہ جانے یہ کون سی نسل کا حکمران ہے۔ وہ رات آرام سے گزری۔ دوسری صبح اشتار یاد آئی، لیکن پھر میں نے اسے ذہن سے جھٹک دیا۔ کوئی عورت میرے دماغ پر تسلط نہیں جما سکتی تھی۔ دن نکلتے ہی گستارو نے اپنے قاصد بھیج کر مجھے بلا لیا۔ وہ شاید مجھ سے بہت متاثر ہو گیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا۔ آؤ میرے دوست، مگر کیسی انوکھی بات ہے، مجھے اپنے دوست کا نام بھی معلوم نہیں۔ آوارہ گرد کہہ لو یا پھر جو نام تمہیں پسند ہو، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کیا تمہارا کوئی نام نہیں ہے؟ نہیں، میں نے نام کے جھگڑوں سے خود کو آزاد کر رکھا ہے۔ ہر شخص مجھے اپنی پسند کا نام دیتا ہے۔ اوہ، شاید تمہارے والدین تمہاری پیدائش کے فوراً بعد مر گئے ہوں گے، اسی لیے۔ میرے والدین شاید میری پیدائش سے بہت پہلے مر گئے تھے، یا پھر خود میرے والدین کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے، اس لیے مجھے نام کون دیتا؟ تم بتاؤ، مجھے کیا نام دو گے؟ آشولے، چمکدار اور دلچسپ، گستارو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ نام قبول ہے۔ میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سوچا ہے۔ تمہارے انداز میں بے پناہ مردمی ٹپکتی ہے۔ تم ایک بھرپور مرد ہو، پرکشش اور حسین۔ نہ جانے تمہارے اندر کیا خوبی ہے کہ تم بار بار میرے ذہن میں آ جاتے ہو۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ سیسارا سے کہہ کر تمہیں اپنا ساتھی بنا لوں۔ لڑائی بھڑائی سے کوئی دلچسپی ہے؟ یوحنا کے فوجوں سے مقابلہ کرنے میں بہت لطف آتا ہے۔ بڑے بزدل ہوتے ہیں وہ لوگ۔ سمندر میں ہمارے جہاز دیکھ کر یوں بھاگتے ہیں جیسے موت تعاقب کر رہی ہو، اور جب ہم ان پر جا پڑتے ہیں تو ان کی تلواروں کے وزن بڑھ جاتے ہیں۔ وہ اس طرح تلواریں ہلاتے ہیں جیسے کاغذ کے بنے ہوئے ہوں، اور پھر ان کی لہوی گردنیں سمندر کو دور تک سرخ کر دیتی ہیں۔ تمہیں سرخ سمندر بہت پسند آئے گا، جس میں آدمی کے گوشت کی شوقین مچھلیاں پاگل ہو جاتی ہیں۔ میں خاموشی سے گستارو کی باتیں سن رہا تھا۔ وحشت اور بربریت کے سوا انسان کے پاس کچھ بھی تو نہ تھا۔ انسان ازل سے ہی وحشی ہے پروفیسر، بلکہ میرے خیال میں دنیا کے تمام جانداروں میں یہ عقل مند مخلوق سب سے خونخوار اور سب سے زیادہ وحشی ہے۔ اگر اسے ذہانت کے جال میں نہ جکڑ دیا جاتا، اگر یہ دنیا کا حکمران نہ ہوتا اور اسے تہذیب کے غلاف میں ملفوف نہ کر دیا جاتا، تو شاید جنگلوں میں اس سے وحشی، اس سے زیادہ خونخوار جانور اور کوئی نہ ہوتا۔ تہذیب کے لباس میں بھی اس کی بربریت عروج پر ہے۔ اس نے ظلم و بربریت کے کیسے کیسے طریقے ایجاد کیے۔ وحشی درندہ جو شکار پر جھپٹتا ہے، عموماً پیٹ بھرا نہ ہونے کی شکل میں، کیونکہ پیٹ بھرنا اس کی ضرورت ہے، سوائے چند شریر جانوروں کے جو خواہ مخواہ آدمی کے دشمن ہوتے ہیں۔ باقی جانور صرف شکار کرتے ہیں، لیکن انسان پیٹ بھرنے کے باوجود تباہ کن ہتھیار ایجاد کرتا ہے تاکہ انسانوں کی پوری نسل کو نیست و نابود کر دے۔ آخر کیوں؟ یہ وحشت نہیں تو اور کیا ہے؟ بہرحال میں نے گستارو کی گفتگو سنی۔ اس گفتگو میں کوئی سوال نہیں تھا، اس لیے خاموش رہا۔ گستارو کافی دیر تک مجھ سے گفتگو کرتا رہا۔ دوپہر کا کھانا بھی اس نے میرے ساتھ کھایا، اور پھر شام تک میں اس کے ساتھ رہا۔ رات کو اس سے رخصت ہو کر میں واپس اپنے مکان کی طرف چل پڑا۔ چلتے وقت اس نے پھر مجھ سے کہا تھا، آشولے، اگر تمہیں تنہائی پسند نہ آئے تو اس کے لیے جب چاہو انتظام ہو سکتا ہے۔ میری بستی کی لڑکیاں تمہیں خوش آمدید کہیں گی۔ اگر میں ضرورت محسوس کروں گا سردار تو تم سے کہہ دوں گا۔ ضرور ضرور، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں واپس اپنے مکان میں آ گیا۔ لیکن اس رات میں لکڑی کی چھت کے نیچے گزارا نہ کر سکا۔ میں نے اپنے پرانے دوستوں سے ملاقات کی ٹھانی اور مکان سے باہر نکل گیا۔ چاروں طرف تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ سردار گستارو در حقیقت برا آدمی نہ تھا۔ وحشی لٹیرا ہونے کے باوجود اس میں کسی قدر انسانیت اور پاس دوستی تھا۔ چنانچہ آج میری نگرانی کرنے والے بھی موجود نہ تھے۔ میں ایک سنسان ٹیلے کی طرف چل پڑا۔ چوری چھپے فرار کی تو مجھے کوئی ضرورت کبھی پیش نہیں آئی تھی، اور نہ آج تھی۔ ہاں، اگر کسی اور کی زندگی بچانا مقصود ہوتی تو دوسری بات تھی۔ بذات خود میں جب یہاں سے جانا چاہتا تو جا سکتا تھا، کس کی مجال تھی کہ مجھے روکتا؟ اونچے ٹیلے پر بیٹھ کر میں نے آسمان کی سمت دیکھا۔ ستارے چٹکے ہوئے تھے، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔
ایسا لگتا تھا جیسے کبھی میری ان سے بہت گہری قربت رہی ہو، نہ جانے کب، شاید اس وقت جب میں بھی ان کی مانند خلا میں گردش کرتا تھا اور جب سورج کی شعاؤں سے چمکتا تھا۔ میں نے ان سے ماضی کے گزرے ہوئے واقعات پوچھے اور انہوں نے مجھے معقول جواب دیا۔ پھر میں نے ان سے مستقبل کے بارے میں رائے لی اور وہ میرے سچے رہنما تھے۔ انہوں نے مجھے آنے والے واقعات کی کہانیاں سنائیں اور میں ان کہانیوں کو ذہن نشین کرنے لگا۔ ساری رات ستاروں میں گزری اور جب انہوں نے کنکھیوں سے سورج کی طرف اشارہ کیا تو میں نے انہیں الوداع کہا اور ان کی پردہ پوشی سے قبل ہی واپس اپنے مکان کی طرف چل پڑا۔ واپس آتے وقت میں نے دور سے سمندر کے انتہائی سروں پر سفید بادبان دیکھے۔ میری نگاہ بے پناہ تیز تھی، ورنہ بادبان ابھی کہر میں لپٹے ہوئے تھے اور صاف نظر نہیں آ رہے تھے۔ چند ساعت میں انہیں دیکھتا رہا۔ یقیناً وہ کوئی بڑی کشتی یا جہاز تھا، لیکن کیا بحری لٹیرے ان پر حملہ آور نہ ہوں گے؟ میرے لیے یہ خوشی کی بات نہیں تھی۔ نہ جانے کون کس ضرورت سے کہاں جا رہا ہوگا۔ اگر وہ راستے میں لٹ جائے، مارا جائے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ ہاں، اگر یوحنا کے سپاہیوں نے نئے ساز و سامان کے ساتھ کسی یلغار کا فیصلہ کیا ہے تو پھر ایک دلچسپ جنگ دیکھنے میں آئے گی۔ بہرحال جہاز ابھی اتنی دور تھا کہ دیر تک اس کے دیکھ لیے جانے کا امکان نہیں تھا، اس لیے میں اپنے مکان میں واپس آ گیا اور پھر میں آرام کرنے لیٹ گیا۔ صبح ہونے کو تھی جب میری پلکیں جڑ گئیں اور میں سوتا رہا، عارضی نیند جو گہری نہ ہوتی تھی۔ اور پھر اس وقت آنکھ کھلی جب باہر بے پناہ شور ہو رہا تھا۔ میں دماغ پر زور دے کر اس شور کی وجہ جاننے کی کوشش کرنے لگا اور تب مجھے وہ جہاز یاد آیا جس کے سفید بادبان کھلے ہوئے تھے۔ اوہ، تو یوحنا کی فوج خشکی پر آ گئے ہیں۔ شاید جنگ شروع ہو چکی ہے۔ میرے جسم میں انگڑائیاں سی ٹوٹنے لگیں۔ ذرا دیکھوں تو باہر کا معرکہ کیسا ہے اور میں اپنے دوست گستارو کی کیا مدد کر سکتا ہوں، نیز یہ کہ اسے مدد کی ضرورت بھی ہے یا وہ دشمن پر حاوی ہے۔ چنانچہ میں مکان سے باہر آیا۔ ہر شخص ساحل کی طرف دوڑ رہا تھا، لیکن ان کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں تھے، اور پھر بچے، بوڑھے، عورتیں سبھی تو تھے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے حیرت سے سوچا اور پھر میں ساحل کی طرف چل پڑا۔ سورج خوب چمک رہا تھا اور جہاز کے بادبان صاف نظر آ رہے تھے۔ اوپر ایک بہت بڑا جھنڈا لگا ہوا تھا جس کے درمیان ایک گول نشان تھا۔ اس کا رنگ سیاہ تھا اور درمیان میں ایک پیلے رنگ کا دھبا نظر آ رہا تھا۔ ساحل پر کھڑے لوگ اسے دیکھ کر خوشی سے ہاتھ ہلا رہے تھے، وہ مسرت کا اظہار کر رہے تھے۔ میں نے ایک بوڑھے کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ کس کا جہاز ہے؟ میں نے پوچھا۔ سیسارا، بوڑھے نے جواب دیا اور میں چونک پڑا۔ اوہ، میں نے اس کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا۔ تو سیسارا واپس آ گیا، گویا یہاں کے ماحول میں کچھ تبدیلیاں۔ جہاز آہستہ آہستہ ڈیک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لکڑی کی سیڑھیوں کے نزدیک بہت سے جوان مستعد کھڑے تھے۔ ایک طرف ایک عظیم الشان چرخی لگی ہوئی تھی جس کے لٹھے کی موٹائی کافی تھی اور وہ خوب لمبا تھا۔ 10-12 جوان اس لٹھے کے پاس کھڑے تھے اور وہیں ڈیک پر گستارو بھی چند خاص لوگوں کے ساتھ موجود تھا۔ لوگ چیختے رہے، لباس اور اپنی چیزیں اچھال اچھال کر خوشی کا اظہار کرتے رہے، اور جہاز آہستہ آہستہ قریب آتا گیا۔ پھر اس پر سے رسے اچھالے گئے جنہیں ڈیک پر پکڑ لیا گیا۔ رسے چرخی میں پھنسائے گئے اور پھر جوان چرخی گھمانے لگے۔ جہاز ڈیک کے نزدیک آ رہا تھا۔ پھر 4 خوبصورت عورتیں ہاتھوں میں پھولوں کے موٹے ہار لیے ہوئے گستارو کے پیچھے پہنچ گئیں۔ ان کے جسموں پر خوبصورت لباس تھے اور بالوں میں پھول لگے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں دلچسپی سے دیکھا۔ بہرحال میں عام لوگوں میں کھڑا سیسارا کے استقبال کی تقریب دیکھتا رہا۔ جہاز پر میری نگاہیں سیسارا کو تلاش کر رہی تھیں۔ جہاز ڈیک سے لگ گیا، پھر درمیان میں ایک دروازہ کھلا اور سب سے آگے آنے والا آدمی لکڑی کے پلیٹ فارم پر کود آیا۔ اس نے ایک لمبا چوغا پہنا ہوا تھا، لیکن وہ غیر معمولی طور پر لمبا تھا۔ بلا شبہ اس کا قد 8 فٹ سے کم نہ تھا۔ اس کے سر کے بال جھاڑیوں کی طرح اگے ہوئے تھے اور اسے مزید بلند کرنے میں ان کا بھی ہاتھ تھا۔ قلمیں کافی وزنی تھیں اور تھوڑی تک آئی ہوئی تھیں۔ باقی چہرہ صفا چٹ تھا، رنگ تانبے کی طرح سرخ تھا
اور آنکھوں سے درندگی کا اظہار ہوتا تھا۔ گستارو، اس نے گونجدار آواز میں کہا اور اس کے دانت باہر جھانکنے لگے۔ سیسارا، گستارو نے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، اور سیسارا گستارو سے بغلگیر ہو گیا۔ پھر لڑکیاں آگے بڑھیں اور انہوں نے اچھل اچھل کر ہار سیسارا کی گردن میں ڈال دیے۔ پھر وہ گستارو کے ساتھ چل پڑا۔ ایک ہجوم ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ گستارو کے مکان پر جائے گا اور وہاں اسے عقیدت کے اظہار کے علاوہ اور کچھ نہ ہوگا۔ چنانچہ میں جہاز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بلا شبہ بہت بڑا جہاز تھا، کسی عظیم الشان عمارت کی مانند، لکڑی اور لوہے سے بنایا ہوا۔ سینکڑوں آدمی اس میں سفر کر سکتے تھے۔ اس کی شکل و صورت بھی بہت بھیانک تھی، اور جہازوں کے سامنے جب یہ نمودار ہوتا ہوگا تو بے شک دل لرز جاتے ہوں گے۔